أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند ربنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں طیبہ کی سیر. معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور شعبان المعظم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ دعائے خالق کائنات اس ماہ کو ہمارے لیے رحمت والا، برکت والا بنائے اور اپنی رحمتوں کا ہم پر نزول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آگے شب برات آ رہی ہے، تو میرا یہ اپنا ایک ذوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے، کیونکہ آگے والے جمعے سے پہلے آ جائے گی اور اس جمعے کے بعد آئے گی، غالباً منگل کو ہے، تو تاکہ اس بارے میں آگاہی ہو اور دوست جو ہیں وہ خوب اس کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں۔ اس رات کو بعض لوگ ناپسندیدہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو شب برات بنائی ہوئی ہے، یعنی 15ویں شعبان المعظم کی جو رات ہے، نصف شعبان کی رات جو ہے، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ الحمدللہ کچی باتیں کرنے کے ہم عادی نہیں ہیں۔ سیاستہ کی کتابوں کے اندر، یعنی وہ کتابیں جن کو یہ معتبر سمجھتے ہیں، 6 کتابیں حدیث کی، ان کے اندر ایک کتاب کا نام ہے ترمذی شریف اور ایک کتاب کا نام ہے ابن ماجہ شریف، اور اس کے اندر باقاعدہ باب باندھے ہوئے ہیں خاص طور پر اس رات کے متعلق، اور ہم انشاءاللہ وہ حدیثیں بھی بیان کریں گے۔ دعائے خالق کائنات میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علماء اکثر دوست جو ہے نا وہ اس لفظ کو بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے، یعنی شب برات کو شب برات پڑھتے ہیں، لفظ برات نہیں ہے، لفظ ہے براعت، حمزہ کے ساتھ، یعنی را کے بعد الف آئے گا نا، اس کے بعد حمزہ آئے گا، حمزہ کے بعد تا آئے گی، براعت۔ برات کہتے ہیں یہ جو شادی وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ برات آتی ہے، وہ برات ہوتی ہے، یہ وہ برات نہیں ہے، یہ براعت ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے بری ہونا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بری ہونا۔ شب براعت کا معنی ہے براعت والی رات۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت جہنم کے جو مستحق افراد ہیں ان کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، یہ ہے اس کا معنی شب برات کا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، صدیق باپ کی صدیق کا بیٹی، آپ ان کے پاس آئے تو آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے، بڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے بستر پر دیکھا حضور تھے نہیں، حضور بستر پر نہیں تھے۔ میں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکل پڑی، یہاں تک کہ میں جنت البقیع میں پہنچ گئی، میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر جلوہ گر تھے، حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا عائشہ کیا ہوا، تم نے کیا سمجھا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی خیانت کی ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے سمجھا ہو سکتا ہے آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہو مجھے چھوڑ کر۔ حضور نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں حق تلفی نہیں کرتا۔ تو یا رسول اللہ آپ پھر یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ رب العزت اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور میں آج جنت البقیع کے اندر آ کر اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر، قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں اس رات کو اندر قبرستان جانا ثواب ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ یہاں تو ہمیں قبروں پہ جانے سے روکتے ہیں، قبروں پہ جانا تو شرک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بخشوانے کے لیے قبرستان گیا چکے ہیں۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بات یہاں پر ختم نہیں کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری عائشہ جو اس رات کے اندر قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اس رات کو جاگ کر گزارتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو بنی کلب کی بکریوں کے برابر جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زائد ثواب عطا فرماتا ہے. بنو کلب کی جو بکریاں تھیں نا وہ بڑی مشہور تھیں، بال ان کے بڑے گھاٹے تھے، واہ واہ واڑا والیاں بکریاں آئیاں، گھڑے واڑا والیاں بکریاں آئیاں. تو حضور نے فرمایا او جیڑیاں بکریاں نا انہاں دے واڑا نالوں بھی ود کے اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندہ نو ثواب عطا فرماندا ہے. جس رات کی عظمت یہ ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس رات عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تو پھر اس رات کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہ تو گناہگار امت کے لیے تحفہ ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن اپنے غلاموں کے پاس بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے اللہ رب العزت اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. 5 راتوں کو جاگ کر گزارتا ہے، 5 راتیں جو ہیں وہ اس کے اندر جاگتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 8 ذو الحجہ کی، ایک 9 ذو الحجہ کی، یعنی ایک ترویہ والے دن کی، ایک میدان عرفہ والے دن کی، اور فرمایا تیسری رات ہے یوم جو ہے عید الاضحیٰ کی، اور فرمایا چوتھی رات ہے عید الفطر کی، اور فرمایا 5ویں رات ہے شعبان المعظم کی. فرمایا یہ 5 راتیں جو جاگ کر گزارتا ہے اللہ رب العزت اس پہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے. اب جنت دیکھیں نا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں سے پیار کتنا کرتے ہیں کہ جنت تو اس نے بنائی ہے، صاف ظاہر ہے بنائی اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے. اب رب تعالیٰ دیکھے گناہ گاروں کو کیسے اپنی طرف لاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب تم نے گناہ کر لیا تو تم میرے لائق کے نہیں ہو، نہ ایسی بات نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی رستہ ہے، یہ بھی رستہ ہے، یہ بھی رستہ ہے، یہ بھی رستہ، کسی نہ کسی رستے سے تو میرے پاس آ جا، بس تیرا آنا میرے پاس آنا ہے، بس تو میرے پاس آئے گا، میں اپنے پاس آنے کے سبب تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کے سبب تیری بخشش فرما دوں گا. رب تعالیٰ تو چاہتا ہے نا میرا بندہ میرے پاس آئے. تو جو رحمت کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہاں سے لوگ کہیں نہیں یہ رات تو جائز نہیں ہے، اس رات کے اندر تو قیام نہیں کرنا، اس رات کے اندر تو کھڑے نہیں ہونا. ارے لکھو اس رات کے اندر کھڑے نہیں ہونا تو کب کھڑے ہونا؟ حضور جب فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 راتوں کے اندر جا کر گزارو تو جنت واجب ہو جاتی ہے. ہم محمد کے غلام ہیں، ہم تو عمل کر کے بتائیں گے. ہم ان باتوں سے تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نا کہ کسی کے کہنے سے جناب ان کو چھوڑ دیں، کل کو کوئی کہے جناب کھانا کھانا بھی تھوڑے واسطے جائز نہیں، پھر ٹکر بھی چھاڑ دے گی تھوڑے آنکھیں پہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. دین کو سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. قرآن وہ نہیں پڑھتے، قرآن ہم بھی تو پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے وہ بس اوپر سے پڑھتے ہیں، ہم محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھتے ہیں. لفظ دلال جو ہے نا، دلال، لفظ دلال قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بھی کافی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. ہر جگہ لفظ دلال کا معنی جو ہے نا وہ گمراہی نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ، سورہ فاتحہ کے اندر جو آخر میں پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ، ہر جگہ اس کا معنی گمراہی نہیں ہے، ہر جگہ اس کا معنی گمراہی نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ اس کا معنی جو ہے وہ محبت ہے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پتروں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینک کر آئے تو آپ روتے تھے، تو انہوں نے کہا انک لفی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو یوسف کی محبت میں برفتہ پاتے ہیں، گم پاتے ہیں. پتہ چلا دلال کا معنی محبت ہے.
اب رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا بابا جادہ کا ضالن فہدا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں برفتہ پایا پھر آپ کو راہ دے دی. حضور کو کہہ رہا ہے. اب یہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا، قرآن میرے پاس پڑھا ہے، وہاں پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر آپ کو ہدایت دی. نعوذ باللہ من ذالک. جو ساری کائنات کو ہدایت تقسیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گمراہ پایا پھر جناب آپ کو راہ دی. یہ بنتا ہے؟ عقل کے اندر آتا ہے؟ نہیں آتا. تو لوگ پوچھتے ہیں جی انہوں نے منع سے کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں انہوں نے یہاں سے کیا تو پھر اعلیٰ حضرت نے کیا. انہوں نے کہا اے سونا محبوب اللہ رب العزت نے آپ نو اپنی محبت وچ اینا ڈبا ہویا پایا، اینا ڈبا ہویا پایا، اللہ رب العزت نے سارے رستے پھر آپ تے کھول چھڑے. اے محبت ہے. پتہ چلا محبت مصطفیٰ تو بغیر گلاں سمجھ نہیں آدیاں. محبت مصطفیٰ دا ہونا ضروری ہے، شرط ہے. محبت مصطفیٰ نہیں تو پلے کچھ بھی نہیں. تو اس محبوب نے سانو دسا اس رات دی قدر کی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کے اندر ایک حدیث کے اندر 6 بندوں کا ذکر ہے، ایک حدیث کے اندر 2 بندوں کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی بخشش نہیں فرماتا جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو. ان 2 بندوں کی رب تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا اس رات کے اندر، چاہے وہ عبادت کرتا رہے ساری رات جاگ جا کر گزار دے. فرمایا جن کے دل کے اندر کینہ و بغض ہو اور جو بدکار عورت ہو، فرمایا ان 2 لوگوں کی رب تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو فرماتے میرے غلاموں ابھی ایک بندہ آنے والا ہے جو جنتی ہے. ابھی ایک بندہ آئے گا جو جنتی ہے. صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ بندہ آیا، مجلس ختم ہوئی چلا گیا. دوسرا دن پھر مجلس لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آ رہا ہے ابھی آنے والا ہے، وہ بندہ جنتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا بھائی بندہ کون سا ہو؟ کل بھی ایک جنتی تھا، آج کون سا آتا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں وہی کال والا بندہ پھر آیا ہے. اب تیسرا دن ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں ابھی ایک بندہ آنے والا ہے جو جنتی ہے. ابھی ایک بندہ آئے گا جو جنتی ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں بھئی آج پھر دیکھیں وہ بندہ کون سا ہے کہ جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے. وہ جب بندہ آیا تو وہی کال والا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے راجل صالح، اے نیک بندہ جے. جنہوں حضور آکھنے نیک ہے پھر ان دے واسطے وڈی سند کی ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ نیک بندہ راجل صالح. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ وہ مجلس ختم ہوئی چلا، آپ پیچھے سے اس بندے کے پیچھے چل پڑے. اب نا علماء کرام نے ہرس جو ہے نا، ہرس اس کو حرام قرار دیا ہے. ہرس جو ہے اس کو حرام قرار دیا. لالچ نو حرام قرار دیتا ہے، لیکن ایک طرح دا لالچ علماء کرام نے جائز قرار دیتا ہے. جی میں بدعت ہے نا، بدعت اے تو تسی گلاں بڑیاں سنی ہوئی ہیں بدعت والیاں، مولوی نے کوئی اور گل نہ لبے تو آندا یہ تو بدعت ہے، اور اسی جلوس میلاد منا لے تو یہ تو بدعت ہے، اسی جناب کسی دے کول کر چھڑیا یہ تو بدعت ہے. اے تو تسی سنتے ہی رہندے ہو. ایویں ہی ہے جناب لالچ جڑا ہے نا، اندیاں بھی 2 قسماں ہیں، ہرس دیاں بھی 2 قسماں ہیں. ایک ہے ہرس دنیا دا، مال و دولت دا ہرس، اے حرام ہے. ایک ہے علم دا ہرس، اے جائز ہے. ایک ہے عبادت دا ہرس، اے جائز ہے. صحابہ کرام اگر کوئی عمل ویکھ دے نا کہ اے عمل چنگا ہے تو وہ مقابلہ لا دے ایک دوسرے تو ودھن دا کہ میں اندے تو اگے ود جاواں، میں اندے تو اگے ود جاواں. وہ ہرس کر دے ہے، اے ہرس جائز ہے. صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے بھئی یہ کیڑا عمل کردا ہے جن دی وجہ نال حضور انہوں جنتا دی بشارتاں دیندا، میں انہاں کول پوچھنا جا کے بھی تو عمل کیڑا کرنے. آپ ٹر پہ ہوندے پیچھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک گئے. جب گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟
عرض کرتے ہیں ایک حدیث کے اندر یہ ہے، یعنی جو علماء کرام نے تفسیر بیان کی ہے اس کے اندر ایک یہ ہے، انہوں نے کہا جی میرے باپ نے نا مجھے گھر سے نکال دیا ہے کسی وجہ سے، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اصل ان کا مقصد تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتے ہیں جن کی وجہ سے حضور ان کو فرماتے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ دیکھنا وہ یہ چاہتے تھے، ایک بہانہ تھا تاکہ پتہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں جی میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، 2-3 دن آپ کے پاس رہنا، مہربانی فرما دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لو جی آؤ بسم اللہ، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں ایک دن رہا، رات کو نہ نماز پڑھی، وہ آ کے پھر سو گئے، 2-4 نفل پڑھے سو گئے، انہیں کوئی ایریا نماز کم نہ کیتا۔ میں حیران ہویا، میں کہ اس نے تو کوئی کم ہی نہیں کیتا، تو انج ہی سو گیا، چلو ہو سکتا ہے آج تھکا شکا ہوئے صبح سے ہی۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی، صبح پھر جی نماز معمول دے مطابق نماز پڑھی، 2-4 نفل پڑھے، پھر سو گئے۔ میں کہ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ وغیرہ کی دن دے کوئی سفر، 100 معاملات ہوں دن۔ چلو صبح سے ہی آدھے نے تیسری رات ہوئی، میں پھر ویکھیا جی آیا جناب، انہوں عشاء دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو پھر آ کے انہوں کو 2 نفل ادا کیتے، پھر سو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہ جناب مینوں اجازت عطا فرما۔ انہوں نے کہا خیر ہوئے، پچھوں دلاوت آیا نہیں، کوئی بندہ تمہیں سدن نہیں آیا، تسی خود ہی چلے ہو۔ انہوں نے کہا حضور میرا کام ہو گیا، میں تو کسی کام واسطے آیا تھا۔ آپ فرمانا کہ کام تو دسو، کام کی سی میرے کو آن دا، سبب کی سی آن دا؟ انہوں نے کہا حضور میں آیا سو اس واسطے، حضور سانو فرما دیا تسی جاندے آتا اے بندہ جنتی ہے۔ میں آکھا میں اندہ عمل تے ویکھاں عمل کیڑا کردا ہے جن دی وجہ دے نال حضور انہوں جنتی قرار دیندے۔ میں تو بہانہ لا کے تواڈے کول ترا دے اتنے گزارن تاکہ وہ چیک کرا تسی کام کیڑا کردے ہو، پر تسی بھی ساڈے رنگی نمازاں ہی پڑھدے ہو، وہ اسی بھی پڑھنے ہیں۔ میں کہ پتہ نہیں کوئی ہور نواں کام کردے ہونے نے، تو چلو اسی بھی پتہ کر کے آنے ہیں۔ حضور تسی تاریہ کوئی کام کیتا نہیں، اس واسطے اجازت فرماؤ میں چلا۔ اور فرما نے جب میں ٹرن لگا نا تو انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا عبداللہ رک جا، عبداللہ رک جا، گل ہے ایک وچ۔ انہوں نے کہا دسو پھر گل کیڑی ہے، مینوں بھی دسو۔ آپ فرمان لگے بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھتا ہوں، بس بات صرف اتنی سی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ہر اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بغض نہ رکھتا ہو، اور جو بغض رکھتا ہو اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس میرا عمل صرف اتنا سا، میں نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کبھی بغض نہیں رکھا ہے۔ انہوں نے کہا بس جی بس میرا کام ہو گیا ہے، میرا کام ہو گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو عبادت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ گزر ہوا تو آپ نے ایک پتھر کو دیکھا، بڑا خوبصورت پتھر، حیرانگی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور جب پتھر کے اوپر نظر پڑتی ہے نا تو پتھر کو دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ کتنا تو نے خوبصورت پتھر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پتھر تو بڑا خوبصورت ہے، اس کے اندر بھی اور بڑے بڑے کمالات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ جی جو اس پتھر کے اندر کمال ہے وہ آج مجھے بھی دکھلا دے، میں بھی چاہتا ہوں میں ان کمالات کو دیکھوں، میں بھی چاہتا ہوں پتھر کے اندر جو نظارے ہیں میں ان کو دیکھوں، ان کا مشاہدہ کروں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو شاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر ایک بزرگ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ساتھ کے اندر جناب کھانے کا بھی انتظام ہے، دودھ کا بھی انتظام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اے میرے سونے اللہ یہ تو کمال ہو گیا،
پتھر کے اندر بھی دودھ مل رہا ہے، پتھر کے اندر بھی فروٹ دستیاب ہے، اور یہ تیرا بندہ یہاں پر عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا او بندہ خدا یہ تو بتا تو اس پتھر کے اندر کتنے سالوں سے رہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی حضور اس پتھر کے اندر میں 400 سال سے بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے 400 سال سے اس پتھر کے اندر بیٹھ کر تیری عبادت کر رہا ہے، تیرے تذکرے کر رہا ہے، اے میرا مالک اس سے بڑا تو کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا، اس سے بڑی تو کسی کی نیکیاں نہیں ہوں گی، سب سے زیادہ نیکیاں تو اسی کی ہوں گی۔ اے میرے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سونے سونے امتیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اب سننا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے پیارے عیسیٰ ایک میرا نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، فرمایا اس کا غلام صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، فرمایا اس کی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ایک طرف ہے اور اس کی 400 سالہ عبادت ایک طرف ہے۔ میرے محمد کے امتی کے 2 رکعت نماز نفل اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے 2 رکعت ایک طرف اور اس کی 400 سالہ عبادت ایک طرف۔ فرمایا میرے محمد کے غلام کی 2 رکعت نماز نفل اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ویسی ہو، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو۔ مل کے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوئے تو یعنی پھر گوئی تو پڑھنی چاہیے ہے نا۔ حضور جنہ دے بارے اللہ رب العزت فرماوے بھئی جناب جیڑا 400 سالہ عبادت والا ہے ان دیا 400 سالہ عبادت ایک طرف تو میرے محمد غلام دے 2 رکعت نفل ایک طرف، تو سوچنا چاہیے سامنے مقام کتوں لبا محمد مصطفیٰ دی وجہ دے نال لبا نا۔ ہن اگلا بھی نال جملہ دس دیواں جدوں اے گل ہوئی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے نے یا اللہ مینوں نبی نہ بناویں مینوں محمد مصطفیٰ دا امتی بنا دیویں۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ویسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ویسی ہو، ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو۔ اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، اشارہ جب وہ فرمائے تو پتھر بول اٹھتے ہیں، نبوت ہو تو ویسے
नबुव्वत हो तो वैसी हो, रिसालत हो और वहाँ मुजरिम को मिलती है जज़ाए भी अताए भी, वहाँ मुजरिम को मिलती है जज़ाए भी अताए भी। मदीने में जो लगती है, मदीने में जो लगती है, अदालत हो तो वैसे हो, मदीने में जो लगती है, अदालत हो तो हमें वो अपना कहते हैं, मोहब्बत हो तो वैसे हो, हमें रखते हैं नजरों में, इनायत हो तो वैसी हो। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है कि वो जिस मौका पर भी हो, चाहे वो मिराज का मौका हो, चाहे वो गार का मौका हो, चाहे वो जनाब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र हो, लैलतुल बरात हो, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को नहीं भूलते हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हर मौके पर याद रखते हैं। तो जो हजूर हमें हर मौका पर याद रखते हैं, हमें भी तो चाहिए ना कि हम खुशी के अंदर हो, गमी के अंदर हो, हम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर लम्हा के अंदर याद करें। वो लम्हे के अंदर याद करना कैसा है? हमारे भी तो सांस गुजर रहे हैं, जिंदगी तो हमारी चल रही है। हर बंदे के जो सांस निकल रहे हैं ये वापस नहीं आने वाले हैं। आपका वक्त गुजरता जा रहा है, आप मौत के करीब होते जा रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर आपको लगता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, हालांकि आपकी उम्र बढ़ नहीं, घट रही है, कम हो रही है। तो हमारे पास जो वक्त बचा है, हम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजार दें। हम जो गफलतें कर चुके हैं अब मुझसे बाज आ जाएं, या अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और उलमाए कराम ने इस बात को बयान किया, आप फरमाते हैं कि जब 15वीं शाबान की शुरुआत हो ना, मगरिब का टाइम हो, मगरिब के टाइम होने से पहले पहले तक बंदा तौबा कर ले, पक्की तौबा कर ले। अब उसका फ़ायदा सुन ले, बात मैं ख़त्म करने लगा हूँ। आप फरमाते हो उसका फ़ायदा क्या होगा? जब बंदा सच्ची तौबा करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पहले वाले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। क्यों? हजूर का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू। फरमाया जो बंदा तौबा करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। ये हजूर का फरमान है। और उलमाए कराम फरमाते हैं जब मगरिब का वक़्त शुरू हो तो बंदा फौरन तौबा कर ले। क्यों? उसके अब गुनाह सारे के सारे मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो गुनाहों से पाक हो जाएगा। अब जो उसका दफ्तर पेश होगा ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब ड्यूटियाँ फरिश्तों के सपुर्द करेगा, अब जब ड्यूटियाँ दी जा रही होंगी तो अब उसके रजिस्टर के अंदर, नामा अमाल के अंदर बदकारियाँ नहीं होंगी, बल्कि उसके नामा अमाल के अंदर नेकियाँ होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेकियों की वजह से अपने बंदे पर अपना करम फरमा देगा और अपने बंदे की बख्शिश फरमा देगा। और आगे वाली भी मैं बात कर दूँ साथ, कुरान पाक के अंदर रब तआला ने बयान फरमाया, आयत मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो बंदा तौबा करता है ना, तौबा करता है, जो बंदा तौबा कर लेता है, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी जितनियाँ भी बदनेकियाँ होती हैं, जो उसने बुराइयाँ की होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देता है। यानी कि उसने बुराइयां होती हैं, तौबा की बरकत ये होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बदनेकियों को भी नेकियों के अंदर तब्दील कर देता है। दुआए खालिक कायनात हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सुनते अदा फरमा लें।